السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ گرامی قدر علماء کرام، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جو راہ استقامت کے عنوان پر منعقد ہے، آج بتاریخ 13 نومبر 2022 بروز اتوار مسجد عبدالرحیم فیضی رحمہ اللہ ہیگڑے نگر، جس کی صدارت ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا جناب اسلم خان صاحب کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کا اہتمام مسجد عبدالرحیم کے ذمہ داران نے کیا ہے۔ ضلعی جمعیت اہل حدیث بنگلور اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کی زیر سرپرستی یہ پروگرام منعقد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ راہ استقامت یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے اپنی علمی انداز میں خطابات کیے ہیں، اور باقی خطابات انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہوں گے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، راہ استقامت کے درخشاں ستارے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ ایمان لانے کے بعد اس پر جمے رہنا، اور استقامت کے تعلق سے اگر یہ بات کہی جائے کہ جمے رہنے سے زیادہ اس پریشانی کو خیر میں بدل دینا، لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کر دینا، یہ استقامت کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جیسا مختلف مقررین سے آپ نے سنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ جمے رہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ فرشتے ان کو خوشخبری سناتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں اس جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ وصیت کر دیجئے، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، اور ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے اس متعلق سوال نہ کروں، جو میرے لیے کافی اور وافی ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اسی پر جم جاؤ۔ ایمان لانا بہت آسان ہے، لیکن جمے رہنا بہت مشکل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں سفر پر نکل رہا ہوں اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ نصیحت حاصل کر سکوں، آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اور کچھ بتا دیجئے، اور کچھ نصیحت کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا جب تم سے کوئی برائی کا کام ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو۔ جب تم سے کوئی برائی کا کام ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اعلیٰ بناؤ۔ تو استقامت یہ بہت اہم ہے، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ اللہ کے خاص بندوں کو ہی نصیب ہوتا۔ مرد اور عورت تمام کو چاہیے کہ اللہ سے استقامت کا سوال کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ کے توفیق کے بغیر کوئی بھی کام ناممکن ہے، اور اگر اللہ کی توفیق ہو گئی تو انسان استقامت کی وہ مثال دیتا ہے کہ آنے والے قیامت تک لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ آپ حضرات کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے، ان کو کمتر دکھانے کے لیے جادوگروں سے مقابلہ کرایا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں جادوگر اکٹھا ہوئے، اور انہوں نے فرعون سے شرط رکھی کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں گے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا کہ ہم تم کو اپنا مشیر بنا لیں گے، ہم تم کو اپنے خاص مسندوں پر رکھیں گے۔ بہرحال مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں تفصیل سے اللہ نے بیان کیا۔ ان جادوگروں نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادوگری نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ وہی جادوگر جو ابھی کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں گے تو ہمارا انعام کیا ہوگا، وہ تمام کے تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے ہاتھ کٹوا دیے، ان کے پیر کٹوا دیے، ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ کل تک دنیا کی لالچ کرنے والے استقامت کا وہ ثبوت دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ رکھا۔ وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی، وہ کون سا اسپرٹ تھا جنہوں نے ان جادوگروں کو اتنا مضبوط کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا فرعون تو کان کھول کر سن لے، ہمارے ہاتھ کٹوا سکتا ہے، ہمارے پیر کٹوا سکتا ہے، دنیا کی زندگی میں ہمارے اوپر ظلم کر سکتا ہے، لیکن دلوں کی تہوں میں جو ایمان کی چاشنی ہم نے محسوس کی ہے وہ ختم نہیں کر سکتا۔ جب ایمان انسان کے خون میں سرایت کر جاتا، جب ایمان اپنے اس مقام کو، دل کو وہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو دنیا کی بڑی سی بڑی مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے انسان تیار رہتا ہے، لیکن اپنے ایمان میں کسی طرح کی کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آنے دیتا۔ اور یہی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لا تشرک باللہ وإن قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، اگرچہ تم کو جلا دیا جائے، ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے شب دیجور کی تاریکیوں سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو آدمی مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ فتنے اس قدر دردناک ہوں گے اور اس قدر تابناک ہوں گے، ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسا ثبوت دیا، آپ سے پہلے انبیاء کرام نے کس قدر اپنے ایمان کا ثبوت دیا۔
خواتین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ یاد کریں، آج بہت ساری خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتی ہیں، دل چھوٹا کر لیتی ہیں اور ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ وہ اس خاتون کو یاد کریں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ اس نے اپنی موت کے وقت اللہ سے کہا کہ اللہ میں چاہتی ہوں تیرے سامنے جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ وہ حضرت آسیہ ہیں، فرعون کی بیوی، جو پوری دنیا پر ظلم کرتا تھا، جو اپنے مخالفین کے جسم میں کیلے ٹھونک دیتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں نے ابھی بتایا کہ جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کے اندر تزلزل نہیں پیدا کر سکتی۔ فرعون پورے مصر پر حکومت کرنے والا اپنی بیوی کو اپنے ایمان سے پھرا نہیں سکا۔ اس نے کوشش کی، پوری طاقت لگائی، اور اسی ظلم میں حضرت آسیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انتقال بھی ہو گیا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب انسان کے دلوں میں ایمان کی چاشنی گھر کر لیتی ہے تو اپنی جان بھی دے دیتا ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ جن کا نام ذنیرہ ہے، بہت سارے لوگ زنیرہ کہتے ہیں، لیکن شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ذنیرہ بروزن صدیقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایمان لائی، بوڑھی خاتون ہیں، ابو جہل نے 2 سلاخیں، لوہے کی سلاخیں گرم کی اور کہا اے ذنیرہ دیکھ لے، یہ دونوں لوہے کی سلاخیں تیری آنکھوں میں ڈال دی جائیں گی اگر تو نے محمد کے دین کا انکار نہیں کیا۔ حضرت ذنیرہ کہتی ہیں تو دنیا کے عذاب سے مجھے ڈراتا ہے، دنیا کے عذاب سے مجھے ڈراتا ہے، دنیا کی طاقتیں میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ لوہے کی 2 سلاخوں کو گرم کر کے حضرت ذنیرہ کی دونوں آنکھوں میں ڈال دیا گیا۔ آنکھیں بہہ پڑیں، آنکھوں سے معذور ہو گئیں۔ وہ بوڑھی خاتون اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتی ہے۔ ابو جہل نے کہا تجھے اپنے رب پر جو ناز ہے اس رب سے کہہ دے کہ تیرے آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ ابو جہل نے تیرے آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے۔ حضرت ذنیرہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ یہ آنکھوں کی بینائی جو تیرے راستے میں چلی گئی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے تیری غیرت کو للکارا ہے کہ اگر تیرے رب کے اندر طاقت ہے تو کہہ دے تیرے آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ اے اللہ میں چاہتی ہوں تیری خدائی کے لیے، تیری عظمت کے لیے میرے آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ حضرت ذنیرہ سوتی ہیں اور صبح کے وقت آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی۔ ابو جہل نے کہا یہ محمد کا جادو ہے۔ میرے بھائیوں، استقامت اختیار کرو۔ اگر راہ استقامت کے ان درخشاں ستاروں کا ذکر کیا جائے وقت ناکافی ہوگا، چند واقعات کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ انبیاء کرام نے جو ثبوت دیا ہے، صحابہ کرام نے جو ثبوت دیا، جس طریقے سے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، میں نے بتایا کہ ایمان لے آنا، اسلام قبول کر لینا بہت آسان ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص عیسائی تھا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ آپ نے اس کو وحی کے جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھنے پر مامور کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ گمراہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ محمد کو کچھ نہیں آتا ہے، جو میں لکھ کر دیتا ہوں محمد وہی بول دیتے ہیں۔ ایمان لانا آسان ہے لیکن جمے رہنا بہت مشکل ہے۔ وہ مرتد ہو گیا۔ جب وہ مر گیا اس کو قبر میں ڈالا گیا۔
قبر نے نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ لوگوں نے سوچا کہ مسلمان ہو گیا تھا، پھر عیسائیت میں آ گیا، اس لیے یہ کام مسلمانوں نے کیا ہوگا۔ دوسرے دن قبر کو اور گہرا کھودا گیا، پھر قبر میں ڈالا گیا، دوسرے دن بھی اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ تیسرے دن انہوں نے پھر ایسے ہی کیا، جتنی گہری قبر کھود سکتے تھے گہری قبر کھودی اور اس کو اس قبر کے اندر دفن کیا، لیکن تیسری بار بھی دیکھا کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ تب عیسائیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان لے آنا بہت آسان ہے، لیکن اس پر استقامت اختیار کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال تک جیل کے اندر رہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اور نہ یہ کہ ایمان کا سودا کیا بلکہ اس مصیبت کو انہوں نے ایک اچھے اور نیک کام میں بدل دیا۔ جیسے ہی آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا، آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اس لیے شروع میں ہی میں نے بتایا تھا کہ ایمان کی حفاظت کرنا، استقامت اختیار کرنا اور مصیبتوں پریشانیوں کو نئے کاموں میں، اچھے کاموں میں بدل دینا، تو آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں صرف استقامت کافی نہیں ہے، بلکہ استقامت کو ہم ایسے انداز میں بدل دیں، ایسے ماحول میں بدل دیں کہ اس کو ہمارے لیے بھی فائدہ ہو، دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور آپ کے دعوت و تبلیغ سے جیل کے لوگ مسلمان ہو گئے، آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو مصیبتوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، پریشانیوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلمانوں کو قوت اور طاقت ملی، تو کوئی کہتا تھا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اب تو تمہارے مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے، جب تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، جب تمہارے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اللہ کی قسم، دہکتے ہوئے انگارے پر جسم کو جلاتے ہوئے زبان سے جو اللہ کا لفظ نکلتا تھا، اس کے لیے آج تک ترس رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جس قدر مصیبتیں آتی ہیں ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ جس قدر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں ایمان کی چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ اگر مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں تو ایمان کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بہروپیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، شکل و صورت مسلمانوں کی ہے، نام مسلمانوں کا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے۔ ایسے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا، یہ بہت بڑی کامیابی۔ میرے بھائیوں، کبھی مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مصیبتیں اور پریشانیاں سب پر آتی ہیں، کوئی بکھر جاتا ہے، کوئی نکھر جاتا ہے۔ اللہ والے مصیبتوں پریشانیوں کے بعد اور نکھر جاتے ہیں، لیکن کمزور ایمان والے بکھر جاتے ہیں۔ کون ایسا ہے دنیا میں جس کے اوپر مصیبت نہیں آتی، جس کے اوپر پریشانی نہیں آتی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد اس زمین کے سب سے افضل انسان ہیں، اور جب یہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے 8 دروازے ان کے استقبال کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور ہر جنت کے دروازے کا دربان یہی کہے گا کہ ابوبکر ہمارے دروازے سے اندر آ جاؤ۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا۔ جب انہوں نے مسجد حرام میں جا کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا تو آپ کو مارا گیا، آپ کو پیٹا گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ باقاعدہ عتبہ اور شیبہ، جس کے جوتے میں لوہے کی نال تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رکھ کر کے اپنے جوتے کو مسل دیا۔ ہم اسلام کے خلاف ایک تھپڑ نہیں برداشت کر سکتے، ہم اسلام کے لیے، ایمان کے لیے معمولی جھٹکا نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد حرام میں مارا گیا، بے ہوش ہو گئے، اور لوہے کی نال والی جوتی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رکھ کر کے آپ کے ناک کو اور ہونٹ کو مسل دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے بنو تمیم کے تھے، اس قبیلے کے سارے لوگ آ گئے اور کہا کہ عتبہ اور شیبہ سن لے کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم ان کی جان کا بدلہ لیں گے۔ لیکن یہ خاندانی غیرت تھی۔ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر میں لے جایا گیا، کافی دیر کے بعد ہوش آیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ہوش میں آئے کہا ہمارے نبی کا حال کیا ہے، ہمارے نبی کا حال کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام قبول کر لینا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینا بہت آسان ہے، لیکن استقامت اختیار کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو خیر کا سبب بنا دے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔